ویلکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں انیس فاروقی. پرائم ٹائم کی ایک ایپیسوڈ لے کر، ایک خاص شو لے کر آج میں ٹیگ ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں موجود ہوں. کرونا کے ایس او پیز پہ عمل کرتے ہوئے، سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کرتے ہوئے اور تمام حفاظتی احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھنے کے بعد آج سے اسٹوڈیو میں ہم موجود ہیں اور ون آن ون گفتگو کریں گے طاہر اسلم گورا صاحب کے ساتھ. وہ بھی اسی ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، تمام احتیاط کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. طاہر اسلم سے گورا صاحب کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو جی، بہت شکریہ. بس زندگی رواں دواں ہے جی، اور ہم دعا گو ہیں کہ ہم سب بھی اور ہمارے ویورز بھی جہاں کہیں دنیا بھر میں وہ بستے ہیں جی، خیر خیریت سے رہیں اور اسٹے سیف رہیں اکارڈنگ ٹو دیئر اون گورنمنٹس انسٹرکشن گائیڈ لائنز جو ہیں. اور ہم بھی مطلب مینٹین کیا ہے اس کو. ہم نے 3-4 مہینے جب تک کہ اسٹیج 2 میں ہمارا یہ صوبہ انٹاریو شامل نہیں ہو گیا، ہم نے اسٹوڈیو کی تالا نہیں کھولا اور اس کو مینٹین رکھا. ورک فرام ہوم رکھا، ریموٹ اسٹوڈیوز ہم نے بنائے، اپنے ریموٹ سیٹلائٹ ویڈیو لنکس ڈیولپ کیا آپ نے. اور لیکن سلسلہ جاری رہا کیونکہ میڈیا کا کام تو رک نہیں سکتا. لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم ابھی بھی فل ٹائم اور فل فورس کے ساتھ نہیں ہیں جی، جب تک اور حالات بہتر نہ ہوں. جی، لیکن ہم جو بھی محدود اس میں کر سکتے ہیں اس کو کر رہے ہیں. اور جو مزہ آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کا آتا ہے وہ تو ہمارے ویورز اس کو بہت مس کر رہے تھے کہ طاہر اسلم گورا صاحب کے ساتھ کب بیٹھیں گے آپ. تو آج ہم بیٹھ گئے. آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. آج ہم بات کرتے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں، نارتھ امریکہ میں. طاہر اسلم گورا صاحب، ایک سیاہ فام شخص کو بروٹیلٹی کے ساتھ ایک پولیس آفیسر نے وہاں پہ سڑک پہ اس کا گلا گھونٹ کے اس کو مار دیا، جس پہ ایک طوفان بپا ہو گیا، جس پہ دنیا، امریکہ کی دنیا جو ہے وہ بے چین ہو گئی اور وہ سڑکوں پہ نکل آئی. ہنگامے پھوٹ پڑے، لوگ پروٹیسٹ کرنے لگ گئے. اور میں سمجھتا ہوں مجھ سمیت آپ کا بھی دل دکھا ہوگا ایک انسانی جان کا اس طرح سے بروٹیلٹی کے ساتھ ضائع ہونے پر. تو ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ پھر وہ جو پروٹیسٹ کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ امریکہ میں پھیل گیا کرونا کے ہوتے ہوئے بھی، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اور وہ جو رنگ اختیار کر گیا وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. مجھے یہ بڑا جرنلسٹک پوائنٹ سے جب انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو کئی جگہوں پہ جب احتجاج ہوتے ہیں تو وہ ہائی جیک ہوتے ہوئے دکھائی دیے جاتے ہیں. اس پہ میں بات کروں گا. جب کینیڈا میں ایک احتجاج کی جو بات ہوئی تھی، اعجاز چودھری صاحب کی جو پولیس بروٹیلٹی ہوئی ہے اس پہ بھی اور اس پہ بھی. لیکن ہم پہلے امریکہ کو ٹچ کرتے ہیں کہ سڑکوں پہ جو آپ نے مناظر دیکھے، لوگ بپھر گئے اور پھر وہ کیا رنگ اختیار کر گیا. آپ ایک گہری نظر رکھتے ہیں، کیا آپ اس کے پیچھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، 25 مئی کو جارج فلائیڈ کو جس ظالمانہ طریقے سے اور احمقانہ طریقے سے ایک پولیس افسر نے، ڈیرک جس کا نام تھا، اس نے ان کو ہلاک کیا اپنے گھٹنوں کو ان کے گلے کے اوپر رکھ کر. وہ بلا شبہ دل دہلا دینے والا منظر تھا اور اس پر ریاکشن جو تھا وہ بنتا تھا. لیکن جو آپ نے ابھی بات کی کہ بہت سارے جو پروٹیسٹ دنیا میں ہوتے ہیں وہ ہائی جیک ہوتے ہیں، یہ پروٹیسٹ تو پھر لوٹ مار، آتش زدگی اور لاقانونیت کی انتہا پر جا پہنچا. جی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ فرینکلی ہمیں ڈیبیٹس کو دیکھنا ہے، بہت کینڈیڈلی دیکھنا ہے کہ جیسے بلیک لائیوز میٹر یہ ایک بڑا ہی جسٹیفائڈ ہیش ٹیگ لوگو ہے، سلوگن ہے. جی. یہ ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن اب یوں لگتا ہے کہ جیسے بلیک لائیوز میٹر ایک خود سے ایک پولیٹیکل موومنٹ بن گئی ہے اور اس کا پورا زور جو ہے وہ صدر ٹرمپ کے خلاف چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ جو ریڈیکل لیفٹ ہیں، انتفا والے اور بھی دوسرے بہت سارے گروہ، وہ سب شامل ہو گئے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مجسمے گرائے جا رہے ہیں. وہ مجھے جو فیض کی ایک لائن یاد آ رہی ہے، بت گرائے جائیں گے. اچھا، تخت اچھالے جائیں گے. وہ سارے کا سارا جو جذباتی کراؤڈ ہے نا، وہ کانٹیکس کو سمجھے بغیر کیے چلے جا رہا ہے. اب دیکھیے ابراہیم لنکن جو ہے، اب ابراہیم لنکن کی اپنی جو اسٹرگل ہے سول وار اور اس سارے کانٹیکس میں انسانی حقوق کی، آپ ان کے بھی گرا رہے ہیں. اچھا، پھر یہ ہے کہ جی یہ لوگ، چونکہ ان میں سے بہت سارے لوگ تھے یہ سلیوری کے بھی حامی تھے، حامی کچھ تھے بھی، آئی انڈرسٹینڈ، جن کے بت گرائے جا رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اب ان کو ان کے کانٹیکس میں دیکھیں. جی.
اب حکومتوں نے جو آج کی امریکی حکومت ہے انہوں نے کئی دہائیوں سے سلیوری ختم کر دی. ہوئی ہے کہ انسانی مساوات کا نظام ہے وہاں پہ. اب وہ جو سسٹیمک ریسزم کی بات کر رہے ہیں، سسٹیمک ریسزم مکمل طور پر گئی نہیں امریکہ میں، یہ میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن یہ جو سسٹیمک ریسزم کی بات کرنے والے ہیں ان سے سوال یہ کہ ان کی اپنی کمیونٹیز کے اندر کتنی خوفناک ریسزم ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ان کی اپنی کمیونٹیز کے اندر کتنی خوفناک سسٹیمک ریسزم ہے. ٹھیک ہے، اس کو تو ساتھ ایڈریس کرے نا. بالکل. اچھا، اگر یہ بات کرتے ہیں جی کہ پولیس میں یہ ہے کہ پولیس ٹارگٹ کرتی ہے، پہلی بات یہ کہ امریکہ کی بہت ساری ریاستوں کی پولیس جو ہے وہ اب بلیک امریکنز پر مشتمل ہے. جی، مکس کمیونٹیز. مکس ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سپرنٹینڈنٹ پولیس ہیں، بہت سارے شہر ایسے ہیں امریکہ کے جن کے میئر انکلوڈنگ واشنگٹن ڈی سی کی میئر جو ہیں وہ خود بلیک امریکن ہیں. تو کس سے آپ پھر یہ سوال کر رہے ہیں؟ جی، آپ اپنی ہی بلیک کمیونٹی سے سوال کر رہے ہیں جی، یا پھر یہ وائٹ سے کر رہے ہیں؟ بظاہر تو یہ وائٹ سے کر رہے ہیں نا. بالکل. اچھا، یہ پھر بلیک لائیوز میٹر والے لوگ صرف نہیں رہے، جی، یہ سارے انارکسٹ اور سارے آگے، اور اب یہ معاملہ آ گیا کہ انٹرنیشنل فورسز بھی پیچھے ان کے کھڑی ہو گئی ہیں. وہی میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ کوئی چیریٹیبل کام تو ہو نہیں رہا ہے. ایبسولوٹلی. لیکن اس میں جو منی پور ہو رہی ہے، جو اس میں فنڈنگ آنا شروع ہو گئی ہے، ملینز آف ڈالر آنا شروع ہو گئے ہیں، یہ کس زمرے میں جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جتنی متحرک، جتنی منظم اور جتنی فعال دکھائی دے رہی ہے، اصل مدعے سے ہٹ گئی ہے. اصل مدعا تو ایک لوکل پولیس کا تھا، اسٹیٹ کی ایک پولیس کا تھا، اور اس سے یہ اس کو نیشنل پالیٹکس سے جوڑ رہے ہیں. تو دیٹ مینس کہ ان کا کوئی ہڈن ایجنڈا ہے، اس کے پیچھے پیسہ لگ رہا ہے، اور اس کے پیچھے شاید آنے والے الیکشنز ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں. نہیں، شاید نہیں، الیکشن تو پکا ٹارگٹ ہے. پکا ٹارگٹ، پکا ٹارگٹ ہے. ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ وینزویلا ایلیجڈلی بھی یہ پیسہ لگا رہا ہے. اچھا، وینزویلا کے حامی لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب وینزویلا میں یا ساؤتھ امریکہ کے کچھ ملکوں میں پروٹیسٹ ان کی حکومتوں کے خلاف ہوتے ہیں تو ظاہر امریکہ ان کے پیچھے ہوتا ہے. جی، جی. تو ہاں، اس میں کیا مخالفت ہے کہ ہم اگر ایسا کریں؟ ٹھیک ہے. لیکن ان کے یہ جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں صرف امریکہ مخالف نہیں ہو اچھا، یہ جو لوگ کر رہے ہیں. جی، جی، یہ بیسک ٹارگٹ جو ہے نا وہ صدر ٹرمپ جی. ٹھیک ہے، کو اگلی بار ری الیکٹ نہ ہونے دینا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کا سارا ان کا مسئلہ ہے. تو اس ساری صورتحال میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ بھی ہے. پھر آف کورس چائنا کے بلینز اینڈ بلینز ڈالر، آلموسٹ میں یہ کہوں گا کلوز ٹو $1 ٹریلین ٹریڈ ڈیل میں امریکہ کے ساتھ اب اسٹیک پر ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. امریکہ میں چائنا کسی صورت بھی نہیں چاہے گا کہ صدر ٹرمپ ری الیکٹ ہوں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. وہ بھی چائنیز بھی چاہیں گے کہ ادھر ادھر سے مختلف ہاتھوں کو مدد کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے کریں. پھر آپ انیس صاحب یہ بھی دیکھیں کہ صدر ٹرمپ جب سے پریزیڈنٹ بنے ہیں، اب تو الیکشن اب سر پہ ہے نا، جب سے یہ پریزیڈنٹ بنے ہیں تب سے ان کو ہارڈ ٹائم دیا جا رہا ہے. میں نے امریکہ کی ہسٹری میں کسی اتنا مشکل ٹائم پریزیڈنٹ کو ان کے ٹینیور کے دوران جی اتنا ٹف ٹائم ملتے نہیں دیکھا. بھائی الیکشن کے دنوں کے آس پاس تو بات سمجھ آتی ہے. ہاں، بالکل. جب آپ پریزیڈنٹ رہے وہ امپیچمنٹ تک کو سروائیو لے کر گئے وہاں. اب یہ دیکھیں کہ مطلب ہم نے امریکہ کی تاریخ میں آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کسی موجودہ صدر کو سابقہ صدر نے، جو کہ جا چکے ہیں، اتنا اگریسولی ان کو اٹیک کیا ہو. جس طرح صدر اوباما نے، جو سابق تھے، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے میدان میں آئے اور ان کو ایک طرح کا کولڈ شولڈر دیا، ایک ہیٹ کا سا تاثر پیش کیا. یہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ون مین اسپیسیفک ایجنڈا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہماری راستے کی رکاوٹ ہے، اس کو ہٹایا جائے. اچھا، آپ نے کہا کہ ٹریڈ اب چائنا کے ساتھ وابستہ ہے، تو وہ تو ظاہر ہے، وینزویلا ہے اور بھی جو وہ طاقتیں ہیں جو ٹرمپ کو پسند نہیں کرتی. تو بیسیکلی یہ ٹرمپ اسپیسیفک پروٹیسٹ میں شامل ہو گیا. تو یعنی کہ ایجنڈا بدل گیا نا پھر. ایسا ہی ہوا، اور یہ ایجنڈا مکمل طور پر آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں، ٹویٹر پہ آپ کو بلیک لائیوز میٹر کے کچھ لیڈر اور بہت سارے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ صدر ٹرمپ کے خلاف جس طرح کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں. جی جی. اچھا، یہ ایک الگ بات ہے کہ صدر ٹرمپ بھی بڑی خوفناک اور ایگریسو لینگویج استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ایسا کبھی
آپ نے میں نے دنیا نے امریکہ کی تاریخ میں نہیں ہوگا. امریکہ کی تاریخ میں ایسا پریزیڈنٹ بھی نہیں دیکھا. جی جی جی. سب سے بڑا جو فیکٹر ہے کہ امریکہ کا جو میڈیا ہے سوائے فاکس نیوز چینل جی سارے کے سارے صدر ٹرمپ کے خلاف پارٹی بن گئے ہیں. ہاں وہ میڈیا نہیں رہے. جی وہ پاکستانی میڈیا ہو گئے. وہ پاکستانی میڈیا سے بھی کوئی بہت زیادہ آگے کی چیز ہو گئے ہیں. پاکستانی میڈیا تو انسٹرکشن پہ کام کرتے ہیں نا. یہ امریکہ کے میڈیا ہاؤسز اتنے پاورفل ہیں, اتنے اسٹرانگ ہیں کہ یہ خود انسٹرکشن دے سکتے ہیں پروٹیسٹرز کو, دوسرے گروہوں کو. جی جی. تو یہ اس حد تک آگے جا چکے ہیں. اچھا. یہ جو سوشل میڈیا کے بڑے بڑے جائنٹس ہیں, فیس بک ہو گیا, ٹویٹر ہو گیا, اب ٹویٹر نے فلیگ کرنا شروع کر دیا. جی جی بالکل. صدر ٹرمپ کے اب یہ اس میں اب صدر ٹرمپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی لیجسلیشن لائیں گے کہ ٹویٹر کے اوپر جو بے انتہا ان کے پاس آزادیاں ہیں, جس کو چاہے یہ بلاک کر دیں. شاید آپ کو بھی بلاک کیا ہوگا. آج کل تو بلاک ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, جس کو چاہے یہ بلاک کر دیں, جس کو چاہے یہ بات کہنے کی چھوٹ دیں. جی یہ ان کے پاس اس طرح کی آزادیاں نہیں رہنی چاہیے. اصل میں ٹویٹر کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو الگوریدم ہے اس چیز کو کیلکولیٹ کرنے کی, وہ بڑی میتھمیٹیکل ہے. اس میں ریشنل نہیں ہے. اس میں ان کے پاس شاید وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو یہ جج کر سکیں کہ انتہا پسند کون ہے اور حق کی آواز کون بلند کر رہا ہے. یعنی کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو لبیک یا رسول اللہ والی تنظیم ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ چل رہے ہیں, اور جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں ان کے بلاک کرتے ہیں. تو وہ صدر ٹرمپ کی بات کسی حد تک صحیح ہے کہ دے نیڈ ٹو اسٹریٹن اپ دیئر افیئرس. تو پہلی بات تو یہ صحیح ہو جائے گی. آپ نے ذکر کیا چائنا کا. چائنا کے انٹرسٹ امریکہ میں بہت زیادہ ہیں, لیکن چائنا کا آج کل جو تصادم کی صورتحال بھارت کے ساتھ چل رہی ہے, اور اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس میں گفتگو بھی کرتے ہیں, بہت ساری ریاستیں اس کو اب خوش بھی ہو رہی ہیں, غمگین بھی ہو رہی ہیں. چائنا نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان نیسیسریلی ایک ایشو کریٹ کرا انڈیا کے 20 فوجیوں کو شہید کر کے, اور اس میں ہندوستان نے ایک وائزلی کیلکولیٹڈ رسپانس اور کیلکولیٹڈلی اس کو دیکھا اور اس کو برتا. آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بلا شبہ دیکھیے, انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا لاس تھا. چائنا کی بیک سٹیبنگ, دھوکہ دہی اور اگریسو بدماشانہ پالیسی کی وجہ سے انڈیا کے 20 نوجوانوں کا نقصان ہوا. ان کے فیملیز کے لیے لائف لانگ سفرنگ ہے. اور یہ ایک ایسا لاس ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا, جس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا. چونکہ دونوں ملکوں کی آرمیز کے بیچ جو ٹریٹی ہے, لداخ, ایسٹرن لداخ کے علاقے میں تبت کے ساتھ ساتھ جو علاقہ جا رہا ہے, اور اوور آل جو وہ پوری کی پوری پٹی ہے اس میں, وہ یہی تھی کہ بھئی اس طرح کا اگریسو حملہ نہیں ہوگا. اسی لیے وہاں پہ وہ پستولیں, ہتھیار لے کر جانے کی ایک دونوں طرف اجازت نہیں تھی. لیکن جس طرح کی راڈز اور جس طرح کے انہوں نے استعمال کیے چائنیز نے, یہ لگتا ہے کہ پری پلانڈ تھا سب کچھ, کہ اس کو ان کو ڈیمیج کرنا ہے. اگرچہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھارت کے جوابی پھر اٹیک کی وجہ سے چائنیز بھی فوجی 40 سے زیادہ مارے گئے, لیکن وہ چونکہ چائنا سے ایسا کنفرم ہونے کا معاملہ نہیں ہے. لیکن میرے نزدیک یہ سکورنگ کا مسئلہ نہیں ہے کہ جی ادھر کتنے مارے گئے, ادھر کتنے مارے گئے. جس نے یہ پہل کی, یعنی چائنا نے یہ پہل کی, غلط طریقے سے کی. اب بھارت کی اپوزیشن جو یہ بحث چلانے کی کوشش کر رہی ہے, خاص طور پر راہل گاندھی جی, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مطلب کانگریس 50-55 سال ڈائریکٹ حکومت میں رہے ہیں, تو وہ بہت سارے جو ٹریٹیز ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن وہ بہت بچگانہ رویہ ہے, وہ جیسے پرووک کر رہے ہیں پرائم منسٹر مودی اور ان کی گورنمنٹ کو کہ یہ کوئی چائنا کے خلاف بیان دے. لیکن وہ بہت کمپلیکس ایشو ہے. چائنا اور انڈیا کے بیچ جو تعلقات ہیں وہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ تعلقات جیسے نہیں ہیں. ایک بہت بڑا فرق ہے. دونوں سنجیدہ ریاستیں ہیں, دونوں اپنے ان معاملات کو جو ہے بڑا ڈپلومیٹکلی انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرتی ہیں. دیکھیے, بھارت تو سنجیدہ ریاست ہے اور رسپانسیبل ریاست بھی ہے. چائنا اپنے معاملات میں سنجیدہ ہے مگر رسپانسیبل نہیں ہے. چونکہ چائنا کا جو ریکارڈ ہے, سب سے زیادہ چائنیز ان کے ہاتھوں سفر کر رہے ہیں. سب سے پہلی مثال تو وہ مسلمانوں کے جو کنسنٹریشن کیمپ جو سنکیانک میں بنے ہوئے ہیں وہ ہے.
آپ وہ 1989 کے وہ تیننمن اسکوائر کو یاد کیجیے. بالکل بالکل. چائنا میں کوئی بھی پروٹیسٹ 200-400 لوگوں کا بھی نہیں ہو سکتا. جی. پھر ابھی ہانگ کانگ میں جو ان کے مسائل چل رہے ہیں وہ سامنے، کووڈ کے سلسلے میں جو انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ میس کیا. جی جی. پوری دنیا اس کا تو ان کو جواب دینا ہوگا. کیجریوال جو دلی کے چیف منسٹر نے 2 روز پہلے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا، حالانکہ وہ بھی بی جے پی کے لیے اپوزیشن لیڈر ہے، مگر انہوں نے سارے اپوزیشن لیڈر سے کہا کہ آپ اس وقت بھارت کی بی جے پی سرکار مودی جی کے خلاف اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ دیں، یہ راجنیتی نہ کریں، کیونکہ اس وقت ہمیں 2 چیلنجز ہیں. انہوں نے کہا کیجریوال، انہوں نے کہا ایک تو ہمیں چائنا وائرس کا چیلنج ہے اور دوسرا چائنا کی یہ اگریشن کا چیلنج ہے. ٹھیک ہے. اس سے ہم سب کو ایک آواز بن کے، ایک قوم بن کے چلنا، ایک قوم بن کے مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن وہ بھی اپنی پولیٹیکل سکورنگ میں جو بھارت کا ایک اپنا سٹائل ہے، وہ انفارچونیٹلی اٹ از ناٹ رائٹ سٹائل. میں بھارت کے ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں تو بٹھائے ہوتے ہیں 10-10 لوگ، 5 ادھر کے 5 ادھر کے، کوئی بات مکمل نہیں کر پاتا، شاؤٹنگ میچ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اور وہ جو مخالفین ہوتے ہیں وہ ایسی بچگانہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی جملہ انہوں نے رٹا ہوتا ہے طوطے کی طرح، چاہے وہ اینٹی پاکستان بات کر رہے ہوں یا پرو پاکستان بات کر رہے ہوں، لیکن وہ مطلب کسی کی سمجھ میں آتی نہیں ہے بات، اور ریشنل ہی نہیں ہوتا. اور پھر یہ کہ وہ جو ویورز ہیں وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں چینل بدل بدل کے، کہ ہر چینل پہ وہی چل رہا ہے. آپ اپنے ہمارے شوز کے کامنٹ نیچے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں کچھ بات تو سمجھ میں آتی ہے، آپ جو بات کرتے ہیں وہ دل میں تو اترتی ہے. ایبسولوٹلی. لیکن جو اپوزیشن شاؤٹنگ میچ کر رہی ہے، جو میڈیا شاؤٹنگ میچ کر رہا ہے، اس میں کہیں اصل بات کھو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے. کہ چائنا کے ساتھ یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے ہمارے 20 شہید کر دیے تو اب ہم ان پہ سرجیکل اسٹرائک کر دیں، مودی صاحب چڑھ دوڑیں، جنگ کا اعلان کر دیں. مودی صاحب نے ایسا نہیں کرنا ہے. وہ آف کورس ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے بہت بڑے ہیڈ ہیں. تو اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جس طرح سے آپ نے مسلمانوں کا ذکر کیا چائنا میں، پاکستان اور چائنا کے ریلیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان بیچ میں چھلانگیں مار رہے ہیں کہ جی چائنا نے یہ کر دیا، چائنا نے یوں مار دیا. یہ بھی ایک رسپانسبل بیہیویئر ہے، کیونکہ اس میں آپ کا کچھ لینا دینا نہیں تھا، رائٹ. تو ان چیزوں کو عوام، کیونکہ پھر آپ عوامی مزاج کو بناتے ہیں، اس عوامی مزاج کے ذریعے ہی یا تو امن پیدا ہوتا ہے یا انتشار پیدا ہوتا ہے. تو یہ پاکستان کی بھی ذمہ داری تھی کہ اس معاملے سے اپنے آپ کو الگ رکھتے. کہتے ہیں نا کوئی بال کھیلنے والی نہیں ہوتی، اس کو جانے دیا جاتا ہے. اس میں انیس بھائی میں تھوڑا سا بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا. ابھی تک کم از کم پاکستان کے پرائم منسٹر، پاکستان کی آرمی کے کسی ریپرزینٹیٹو، یہی میٹر کرتے ہیں نا پاکستان میں، انہوں نے ابھی تک اس مسئلہ پر کوئی بیان نہیں دیا. اچھی بات ہے جو ٹھیک ہے. یہ ایک چونکہ عقل مندانہ بات ہے. حالانکہ پاکستان کے پرائم منسٹر جیسے ٹرمپ صاحب بول پڑتے ہیں، مطلب ٹویٹر پہ بول پڑتے ہیں نا، تو ٹرمپ صاحب کو تو اپنا ایجنڈا ہوتا ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر بغیر ایجنڈا کے جو دل چاہے جب کبھی وہ اس میں پھر کافی وہ مطلب سبکی ہوتی ہے. بالکل. لیکن مجھے خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی، ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلے لمحے یہ کیا کر بیٹھے. بالکل بالکل. ابھی تک انہوں نے اس مسئلہ پر بات نہیں کی، سوائے شاہ محمود قریشی نے انڈائریکٹ طریقے سے بات کی کہ جی بھارت اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھ رہا، یا شینی مزاری نے ایک دفعہ بات کی، لیکن کوئی ایسی کوئی سخت بات ابھی تک نہیں کی ابھی تک. انڈائریکٹلی اپنے ٹرولز کے ذریعے جو ہے، سوشل میڈیا پہ ٹرولز پہ اب دیکھیے وہ تو بدقسمتی سے اب دونوں ملکوں میں ایک ایسا ماحول بن چکا ہوا ہے، ایک ایسی فضا بن چکی ہوئی ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں وہ فضا کچھ زیادہ ہی ضرورت سے زیادہ باقاعدہ اس کو مطلب ایک پوری انڈسٹری بٹھائی ہوئی ہے. پھر وہ چلتا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ آئی ہوپ کہ پاکستان اس مسئلہ پہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گا، رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرے گا، چونکہ یہ کوئی گلی محلے کا مسئلہ نہیں ہے، گلی محلے کا کوئی گلی ڈنڈے کا میچ نہیں ہے. بالکل نہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس سے بڑھ کے پاکستان کو جو مسئلے کا سامنا ہے وہ کرونا کا ہے، پینڈیمک کا جو سامنا ہے، جس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے یہ وبا پاکستان میں پھیل رہی ہے، یعنی کہ آپ کو رپورٹنگ بھی نہیں ہو رہی جو صحیح طرح سے. تو اب چونکہ ذکر نکل ہی آیا، تو یہ جو کرونا کی جو میجرز ہیں، اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہینڈل صحیح کیا گیا ہے، یا اس میں کوئی بہتری کے امکانات تھے، یا کوئی آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے میں اس پہ کوئی بات کمنٹ کرنا اس پہ بڑا مشکل ہے. میں فرینکلی آپ کو بتاؤں، چونکہ پاکستان کے جو اپنے اکنامک حالات ہیں وہ عرصہ دراز سے بہت اب تک کرونا کیا کر لے گا اور بگاڑ لے گا. ٹھیک ہے نا. نہیں، وہ ان کے پاس وسائل ہوں گے
تو وہ کچھ یہ ایمرجنسی ہاسپٹلس بنا سکیں گے, ٹیسٹنگ کر سکیں گے, ٹھیک ہے, وہ پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ جو ہوتے ہیں وہ لے سکیں گے. بہت مشکل حالات ہیں وہاں پاکستان میں. جو کرونا کو ہینڈل کرنے کی جو میڈیسنز ہیں وہ سنا ہے کوئی مطلب 20 گنا مہنگی کر دی گئی. تو وہ وہاں کی سوسائٹی کا ایک مزاج ہے کہ وہ جو مطلب خون نچوڑنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی میزریبل سچویشن کو بھی کیش کریں گے, مطلب خاطر میں نہیں لاتے. وہ کہتے ہیں اگر ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو وہ کریں. یہ ایک افسوسناک کلچر ہے. یہ تو ہے وہاں کے کلچر کا مسئلہ. اب جو وسائل کا اور ہینڈلنگ کا گورنمنٹ کی سطح پر مسئلہ ہے, دیکھیے گورنمنٹ کو واقعی ہی پہلے سمجھ نہیں آئی کہ کیسے کریں ڈیل کریں. آپ دیکھ لیں کہ کینیڈا, امریکہ میں ابھی ہم پہلی ویو سے ہی گزر رہے ہیں اور لگتا ہے کہ دوسری ویو بھی آ جائے گی. بالکل آئے گی. پہلے ہم نے امریکہ میں دیکھا کہ نیو یارک کی اسٹیٹ, پینسلوینیا, یہ جو ناردرن اسٹیٹس تھی یہ بہت زیادہ افیکٹ تھی. اب ان میں کچھ کنٹرول ہونا شروع ہوا ہے. تو یہ ساؤدرن اسٹیٹس میں آج کل فلوریڈا میں اور ادھر سے یہ داستانیں آ رہی ہیں, وہاں یہ پھیل رہا ہے. کینیڈا میں بڑی مشکل سے کنٹرول ہونا شروع ہوا, ابھی مکمل طور پر کنٹرول نہیں ہوا. اب ری اوپننگ کے بغیر دنیا کا چارہ نہیں ہے اور پتہ چلے گا اس کے بعد. اچھا, ری اوپننگ ہوگی تو اس میں 1-2 مہینوں بعد پھر اگر سپائک ہوتا ہے, سیکنڈ ویو آتی ہے, تو پھر بڑا خطرہ ہے. پھر وہ ڈیسیجن کرنا کہ لاک اور ان لاک. تو میں پاکستان کے سلسلے میں اگر ہینڈلنگ کی بات کریں تو میں تھوڑی سی دیکھیے وہاں پولیٹیکل جو ڈیسیجنز ہیں وہ ویسے ہی امیچور ہوتے ہیں. تو اس مسئلے کو بھی میں اسی کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں. کوئی پریسائزلی اس مسئلے کو مس ہینڈل کرنے والی بات نہیں. بالکل. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی میں یہ سب سے زیادہ اس کا پہلے اثر ہوا, ابھی بھی سب سے زیادہ اثر ہے. آبادی بھی زیادہ ظاہر ہے, وہ پنجاب میں بھی پھیل رہا ہے. اچھا, بھارت ہو پاکستان ہو, ان میں سوشل ڈسٹینسنگ کا کانسیپٹ نہیں چل پا رہا. آلموسٹ امپاسبل ہے. اگر آپ لائیو کھولیں گے تو سوشل ڈسٹینسنگ ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ وہ کنجسٹڈ, وہ اتنے کنجسٹڈ ہیں. وہ میں آج کچھ فوٹیج دیکھ رہا تھا, بھارت کے کچھ منسٹرز مختلف جگہ پہ جا رہے ہیں کسی اور سلسلے میں, تھوڑی سی ری اوپننگ کی فضا میں, تو ان کے ارد گرد کو 30-40 لوگ ان کے اوپر آ جاتے ہیں, کوئی فوٹو کھنچوانے کے لیے, کوئی مطلب ساتھ سیلفی لینے کے لیے. سوشل ڈسٹینسنگ اتنی مشکل ہے جو پاپولیشن اتنی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو کرونا کے سلسلے میں مس ہینڈلنگ ہے کسی حد تک ہے, لیکن میں مکمل بلیم نہیں کرتا. ٹھیک ہے, وہ سرکمسٹانسز وہاں پہ اتنے خوفناک ہیں, وہ ان کی مجبوریاں ہیں, وہ سرکمسٹانسز خطے کی اپنی مجبوریاں, جغرافیائی مجبوریاں ہو یا سماجی مجبوریاں ہوں, وہ اسے آپ اگنور نہیں کر سکتے. میں واپس آؤں گا پروٹیسٹ کی طرف, اور ہم نے بات کی تھی کہ پروٹیسٹ ہائی جیک ہو جاتے ہیں. کینیڈا میں ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں اعجاز چودھری ایک بزرگ ہیں, ان کو وہ ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا جو بھی ان کے ساتھ نفسیاتی مسائل ہیں, پولیس کال کی جاتی ہے, ان کے بچے یا گھر والے کال کرتے ہیں اور وہ ان کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک ہنگامے پھوٹ پڑتے ہیں ایک معمولی سطح کے, جس میں کہ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں سڑکوں پہ. بڑا افسوسناک واقعہ ہے. اس کو آپ اس کے بارے میں کچھ ہمارے پاس نالج ہے, انفارمیشن ہے, شیئر کریں گے ناظرین کے ساتھ. دیکھیے جو واقعہ ہوا وہ اتفاق سے ہمارے اسٹوڈیو کے بالکل قریب ہی اسی مالٹن میں ہی ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہتے تھے, اور وہاں پر جو خبریں ہیں میڈیا کی جو پہنچی ہیں پوری دنیا تک, وہ یہی ہے کہ وہ شدید نفسیاتی مرض کے شکار تھے اور اپنی دوائی نہیں لے رہے تھے. ٹھیک ہے. اور کوئی شاید ایگریسو موڈ میں ہوتے ہیں جیسے کہ اس طرح کے پیشنٹ ہوتے ہیں. تو پولیس کی مدد کے لیے پولیس کو بلایا گیا. ٹھیک ہے. پولیس پہنچی. یہ بھی خبر ہے کہ جب پولیس پہنچی تو ان کے ہاتھ میں کوئی چھرا ورا تھا. اچھا. وہ ایگریسولی پولیس کو ڈیل کیا, پولیس سے الیجڈلی مس ہینڈلنگ ہوا اور وہ وہاں پہ مارے گئے. ٹھیک ہے. جو افسوسناک واقعہ ہے. جی. اور ان کے فیملی کے لوگ اور سب جو محلے کے لوگ اور کمیونٹی کے لوگ وہ سب باہر آئے, پروٹیسٹ شروع ہوا, جو بڑا نیچرل ہے. آف کورس ریئیکشن تو آئے گا. تو وہ پروٹیسٹ ہوا. اچھا, جب تک فرینکلی اس طرح کے پروٹیسٹ نہ ہوں, جیسے جارج فلائیڈ کا معاملہ ہوتا, میں پروٹیسٹ اس پہ بھی ابھی اس بات کو جوڑتا ہوں, میں اس پروٹیسٹ کے خلاف نہیں تھا. جی. چونکہ پروٹیسٹ ایک ہونا نیچرل تھا اور یہ جمہوری ریاستوں کا حق ہے. اور جب تک یہ پروٹیسٹ نہ ہوں تب تک حکومتیں سنتی بھی نہیں ہیں. فرینکلی آواز تو اٹھانی پڑے گی. ٹھیک.
وہ پروٹیسٹ ہوا. یہاں کی مساگا کی میئر نے بھی الٹیمیٹلی بات کی, مساگا یہ جو پیل ریجن کے پولیس کے کمشنر ہیں انہوں نے بھی اس پہ بات کی. لیکن اس کے بعد جو صورتحال ہم نے ایک اور ٹرن لیتی دیکھی وہ یہ ہوا کہ جیسے یہ معاملہ مسلم کمیونٹی ورسز بن گیا, جی جیسے سوسائٹی ہوتا ہے. جی جی جی. پھر اس میں کبھی یہ اینگل آتا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی ورسز سوسائٹی بن گیا. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے نزدیک جو ریالٹی ہے وہ یہ کہ اعجاز احمد چودھری اور ان کی فیملی کینیڈین ہے, جی پاکستانی اوریجن کے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ریشیل پروفائلنگ کی بنا پر پولیس نے ان پر اٹیک کیا؟ کیا پولیس نے, سوال یہ ہیں تو, کیا پولیس کے ان لوگوں نے یہ اس بنیاد پر اٹیک کیا کہ یہ مسلمان ہیں یا پاکستانی ہیں؟ چونکہ اب یہ پروٹیسٹ میں اس طرح کی چیز بھی شامل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر اس بنیاد پر انہوں نے اٹیک کیا تو پروٹیسٹ میں جب یہ چیز شامل ہو رہی ہے تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر انہوں نے مس ہینڈلنگ کی پولیس کے کانسٹیبلوں نے یا افسروں نے, جیسے کہ وہ دوسری کمیونٹیز کے خلاف بھی کرتے آئے ہیں, یہ نہیں کہ جس سے پہلا واقعہ, اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہوئے ہیں جس میں سیاہ فام لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. ایک بس پہ ایک آٹسٹک بچے کو بھی انہوں نے, پولیس والے نے مارا تھا. تو یہ پولیس مس ہینڈلنگ یا پولیس کی جو بروٹیلٹیز ہیں یہ تو کسی بھی ریگارڈلیس آف ریس چلتی ہیں. جی, وہ یہ ہوتا ہے کہ مس ہینڈلنگ کسی سفید فام کے ساتھ بھی, کسی کے ساتھ بھی. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا پرٹیکولرلی نشانہ کسی براؤن فیس کو یا کسی مسلم ہونے کی وجہ سے لگایا گیا, یا وہ اس وقت کی سچویشن ایسی تھی جو پولیس سے مس ہینڈل ہوئی. ٹھیک ہے. اور ایک شہری کے ساتھ مس ہینڈل ہوئی. بالکل. ارریسپیکٹو کہ وہ ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. ارریسپیکٹو ان کا فیتھ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو زیادہ وائز یہ بات ہے کہ اس کو اسی کانٹیکسٹ میں رکھا جائے. جی. یہ پروٹیسٹ اگر ہوں یا اس پہ بات اٹھے تو مس ہینڈلنگ بائی پولیس ٹوورڈز اے سٹیزن ہو, انٹل انلیس یہ بات پروو نہ ہو جائے کہ اس میں ریشیل پروفائلنگ تھی. اگر ریشیل پروفائلنگ بھی تھی نا طاہر صاحب, تو اس میں بھی پولیس کسی بھی ریس کے خلاف کر سکتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو صرف یہ کہیں کہ مسلمان پاکستانی اور پاکستانی کمیونٹی بفر گئی, میں نے تو یہاں کے جو سو کالڈ آئی پی ٹی وی چینل ہیں ان کے کچھ صاحب کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ اقلیتی کمیونٹی کے ساتھ, یعنی کہ ہم نے اپنے آپ کو آلریڈی ایک کارنر میں کر لیا ہے. ہم اپنے آپ کو کینیڈین سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک کینیڈین شہری کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور کینیڈین اس پہ بفر گئے تو بہت اچھی بات ہوتی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اقلیتی کمیونٹی, یعنی کہ ہم کینیڈا میں اپنے حق سے ہی دستبردار ہو گئے کہ ہم اقلیت ہیں. تو یہ اس چیز کو بھی دیکھنا ہے. پلس یہ کہ اس کو لیڈ کون کر رہا ہے, جو میں نے بات کی نا ہائی جیک کرنے کی. جی, فیملی لیڈ کر رہی ہوتی تو میں سمجھتا, لیکن اب اس میں مختلف کمیونٹی کے سو کالڈ اسلامک لیڈر یا مسلم کونسل کے لیڈر یا امام اور اس طرح کے لوگ جب آ کے اس کو لیڈ کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ دوسری کمیونٹیز کو, کینیڈا میں رہنے والوں کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ جب ہمارا کوئی بھی بندہ مارا جائے گا تو مولوی صاحب آ کے بیان دیں گے ہمارے. یہ ایک آپ نے انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا, اور خاص طور پر اس وقت یہ بات قابل اعتراض بنتی ہے جب کوئی اس طرح کی کیجولٹی میں ریلیجیس مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ میں بات کہہ سکتا ہوں, کچھ انفارمیشن بھی ہے کہ پولیس کی وجہ سے جو مس ہینڈلنگ ہوئی, ابھی ہم ایلیجڈ مس ہینڈلنگ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جب تک انویسٹیگیشن وہ اس میں کوئی ریشیل یا فیتھ بیس کوئی معاملہ نہیں تھا. میں نے بھی پیچھے کہا تھا کہ میں اس کی بات جوڑوں گا جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے ساتھ. میں دوبارہ جوڑنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا اس میں بھی نیا اینگل لانا چاہتا ہوں. جب وہ ڈیرک نامی ایک پولیس افسر نے وہ کرنسی نوٹوں کے جعلی ہونے کے شبے پہ اس کو حراست میں لیا جارج فلائیڈ کو, اور اس کو اپنے گھٹنوں کے نیچے مارا, تو اس میں بھی دو باتیں ہیں کہ کیا وہ بلیک ہونے کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا تھا یا ایک اپنی طرف سے کرمنل ہونے کی وجہ سے ایسا کر رہا تھا. جو کانسٹیبل نے وہاں پہ کیا ظلم وہ دونوں صورتوں میں غلط تھا. جی ٹھیک ہے. اچھا, وہاں پہ امریکہ میں بلا شبہ ہسٹری رہی ہے بلیک کے ساتھ ریسزم کی, ابھی بھی کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا جی, ہاں ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہسٹری پائی جاتی ہے, اسٹیریوٹائپ بھی ہے, اور اس میں فرینکلی کمیونٹیز کو بھی کام کرنا پڑتا ہے نا. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ مطلب یہ ون وے ٹریفک ہوتی ہے ریلیشن شپ بلڈ ہونے میں. ٹھیک ہے, اس میں کمیونٹیز کو بھی جو کرمنل عناصر ہوتے ہیں ان کو کرب کرنے کے لیے
ایک کام کر. اور امریکہ میں ویسے بلیک کمیونٹی یہ کام کرتی ہے. امریکہ میں بلیک کمیونٹی اس وقت بہت مین اسٹریم کا حصہ ہے. بلکہ میں اگر امریکہ کا میڈیا اس وقت چونکہ پارشل ہے بہت, اگر امپارشل ہو جائے تو زیادہ بلیکس وہ اس بات کو نہیں مانیں گے کہ امریکہ میں ریسزم ہے, چونکہ ان کو پتہ ہے کہ جہاں افریقہ سے ان کے آباء و اجداد آئے ہیں یا جہاں افریقہ سے ان کی اپنی نسلیں آ رہی ہیں, وہاں پر تو کالے ہی کالوں پر سب سے زیادہ ظلم کرتے ہیں. مطلب چین میں آپ کالے ہونے کی حیثیت سے ذرا زندگی گزار کے دکھائیں, بالکل روس میں دکھائیں, آپ چین جاپان میں دکھائیں, مڈل ایسٹ میں دکھائیں, ٹھیک ہے, ایون انڈیا پاکستان میں دکھائیں. جی جی ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ میں جو ریسزم ہے کوئی ایکسٹریم ہے. ہاں, اگر باقی پوری دنیا کے ساتھ آپ کمپیئر کریں گے تو امریکہ میں بہت کم ریسزم بالکل, اور ہوتی تھی, انسیڈنٹس ہوتے ہیں, بہت خوفناک ہوتی تھی, سلیوری رہی, سب کچھ رہا, لیکن انہوں نے اس سسٹم کو ایڈریس کرتے کرتے بہتر کیا ہے. ابھی بھی ہے تھوڑی بہت, ٹھیک ہے, وہ ہم سمجھتے ہیں. میرا خدشہ یہ تھا نا کہ جس طرح سے ٹرمپ کی خلاف ہونے والے پروٹیسٹ کو ڈی ریل کر کے اس کا اینگل کہیں اور لے جایا گیا, اسی طرح سے اعجاز چودھری صاحب کا جو کمیونٹی ایکٹیویٹی جو کر رہی ہے وہ بالکل جائز کر رہی ہے. صرف اس کو انہوں نے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بھی ہائی جیک نہ ہو جائے کہیں. وائی, میرا کوشچن پھر یہ پتا, وائی دے ہیو ٹو کم اینڈ لیڈ دا پروٹیسٹ. امام صاحب کو آ کے کیوں ہی لیڈ کرنا ہے, ہمارے کمیونٹی کے جرنلسٹ کیوں نہیں لیڈ کرتے اس کو, مطلب ہماری کمیونٹی کے جو ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں وہ کیوں نہیں آ کے اس کو لیڈ کرتے ہیں, امام نے ہی کیوں کرنا ہے. یا وہ خاتون مسلم کاؤنسل ایک دم سے ابھر آتی ہے اور آپ کو پتہ ہے نا یہاں کا میڈیا فوراً پکڑتا ہے مسلم کاؤنسل آف دس اینڈ پیل اینڈ مسلم کاؤنسل آف براؤنٹن, اس کو انہوں نے فوراً ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا. تو اسلاموفوبیا کون کریٹ کر رہا ہے پھر, آپ اس کو دیکھیں نا. ہم نے مواقع فراہم کیے ہیں اسلاموفوبیا کے, حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. ایک عام سادہ کینیڈین معصوم شہری, اس کو ہم یہ رنگ بھی دے سکتے تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ امام یا کچھ مسلم گروہ اب اس کو ہائی جیک کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کمیونٹی کے کچھ جرنلسٹ کریں. یہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ ہماری کمیونٹی کے, خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی کے جو جرنلسٹ ہیں وہ مولویوں سے زیادہ خطرناک ہیں. ان کا ایجنڈا جو ہوتا ہے وہ مولویوں سے بھی زیادہ دو دھاری تلوار والا ہوتا ہے. جی جی. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ میرا کہنے کو ہے کہ نارمل لوگ کیوں نہیں کرتے اس کو. میں سمپل بات ہوں, دیکھیے نارمل لوگوں سے شروع ہوا تھا. جو پہلا پروٹیسٹ مجھے یاد پڑتا ہے ان کی فیملی کے لوگوں نے شروع کیا, جو بڑا نیچرل ہے, جو جینون ہے, ان کی فیملی کے لوگ. اب وہاں پہ مالٹن کی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں جس میں بھی ہوں, مطلب میں یہاں کام کرتا ہوں, اور جو لوگ ہیں وہ سب کے سب ان کے ساتھ شامل ہوں کہ یہ غلط ہوا ہے. ٹھیک ہے, سب لوگ آئیں بلکہ سب. اس کے بعد جب میئر مسیساگا نے بھی یقین دہانی کروائی, پولیس چیف نے بھی پولیس چیف نے بھی یقین دہانی کروائی. میں سمجھتا ہوں ان کی یہ یقین دہانیوں کے باوجود ان کا پریشر رہنا چاہیے. کس کمیونٹی کا پریشر رہنا چاہیے؟ سوال یہ ہے کسی ماسک کمیونٹی کا پریشر رہنا چاہیے یا مالٹن کمیونٹی کا پریشر رہنا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کینیڈا کے تمام شہری, تمام طبقے کے لوگ اس پروٹیسٹ میں شامل ہوں. پورا کینیڈا شامل ہو جائے, پورا انٹاریو کے لوگ اس میں آ جائیں, اور ایک ایسی مہم بنے کہ پولیس ریفارمز, پولیس کی جو ٹریننگ ہے, ری ٹریننگ, اس پہ اثر نو غور کیا جائے کہ یہ جو سیلف ڈیفینس کے نام پہ پولیس والے گولیاں مار دیتے ہیں یا ایکسیسو فورس استعمال کرتے ہیں, اس پہ کس طرح سے لیجسلیشن کر کے اس کو قابو پایا جائے. ایک اور پہلو جو آتا ہے وہ یہ کہ آپ نے میئر مساگا کا نام لیا, وہ بھی بہت دیر سے آئیں, لیکن جو ہمارے پاکستانی نژاد کینیڈین پارلیمنٹیرین ہیں وہ تو بعد میں نظر آئے. اس سے پہلے ہمیں دیگر کینیڈینز نے اس پہ آواز اٹھا لی. بڑے افسوس کی بات ہے جو کہ ہر وقت بینکوٹ ہالوں میں جو ہے نا وہ گلے میں ہار پہن کے گھومتے ہیں, اس موقع پہ پیچھے دکھائی دیے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بے شک پیچھے دکھائی دیں وہ جو پاکستانی اوریجن کے ممبر پارلیمنٹیرینز یا آگے آئیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کمیونٹی آنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, کمیونٹی سے مراد پاکستانی کمیونٹی یا کوئی ایشین کمیونٹی یہ نہیں ہے. کمیونٹی سے مراد یہ ہے کہ جو کمیونٹی ہے, جو سبھی لوگ ہیں. جی ٹھیک ہے. جیسے یہ مساگا کا واقعہ ہے, مساگا میں پرٹیکولرلی مالٹن کا واقعہ ہے, اور ان کی فیملی کا آگے آنا نیچرل ہے, آنا چاہیے, اور ان کے ساتھ مالٹن کے لوگوں کو شامل ہونا چاہیے, اور وہ شامل ہوئے بھی. لیکن وہی جو آپ والی بات ہے کہ وہ پھر یہ ایک تاثر بنتا ہے کہ شاید یہ مخصوص گروپس کے ہاتھوں ہائی جیک ہو رہی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جو جارج فلائیڈ کا معاملہ ہوا اور جو اعجاز چودھری کا جو معاملہ, اس میں بہت فرق ہے.
چونکہ امریکہ میں یہ ایک بلیک لائیو میٹر امریکہ سے اٹھنے والی جو تحریک ہے، جس تحریک کے میں خلاف نہیں ہوں، اس تحریک کا رنگ جو ہے نا وہ بعض اوقات چینج ہو جاتا ہے، بالکل بالکل، تو اس وجہ سے پرابلم ہوتی ہے، لیکن وہ بہت بڑی ہے. ٹھیک، یہاں پہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ لون انسیڈنٹ ہے ایک طرح سے، چونکہ ایسی کوئی ہسٹری نہیں ہے کہ کوئی پاکستانی یا مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کے مارا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہے، ایسی کوئی ہسٹری نہیں ہے. تو اس لیے یہ اس کے ساتھ اس لیول پہ نہیں جائے گا، اور نہ یہاں پہ کوئی اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں کہ وہ سیاسی معاملہ نہیں بن سکتا، کوئی یہ سیاسی معاملہ بھی نہیں بن پائے گا. اور یہاں پہ جب الیکشن بھی ہوتے ہیں تو امریکہ کی طرح کے الیکشن نہیں ہوتے، سادہ سے الیکشن ہوتے ہیں. یہاں تو کنزرویٹو بھی لبرل کی طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں بھی کوئی ایسی بات چیت نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس لیول تک جائے گا، لیکن بہرحال جس چھوٹے لیول پر بھی ہے یہ معاملہ، یہ اگر کمیونٹی کا معاملہ رہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے، اور یہی ہم اپنی کمیونٹی کو دینا چاہ رہے تھے. بہت کم وقت رہ گیا، آخر میں طاہر بھائی ایک تھوڑا سا واپس شہر کراچی کی طرف جاؤں گا. جی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو پہلے، تاکہ اس کا ہمیں کانٹیکٹ سمجھ میں آئے کہ ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں. تو لیٹس سی دس ویڈیو. بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی. مہاجر فریڈم فائٹر کے نام سے کراچی میں ایک نیا فتنہ جنم لے رہا ہے. اس نئی تنظیم کے تانے بانے الطاف حسین سے ملتے ہیں، بات کریں گے. سما کے نمائندے محمد علی حفیظ ہمارے ساتھ ہیں. علی، یہ بتائیے کہ مہاجر فریڈم فائٹر کے پیچھے کون ہے، کیا مقاصد ہیں اس تنظیم کے؟ دیکھیں بالکل کراچی میں امن کو قائم کرنے کے لیے اور پاکستان مخالف قوتوں کو کچلنے کے لیے جو سیکورٹی ادارے متحرک ہیں، ان کے مطابق جو ان کے حکام ہیں، ہماری ان سے بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ 6 ماہ پہلے لندن کے اندر الطاف حسین اور شفیع برفت کی جو ہے ملاقات ہوئی، جس کے بعد معاہدہ ہوا کہ اب جو ہے نیا ان کا ایجنڈا ہوگا مہا سندھو دیش، جس کے لیے جو ہے وہ مل کر کام کیا جائے گا. تو ایم کیو ایم لندن نے جو ہے پہل کی، جنوبی افریقہ نیٹ ورک جو ہے اس کو یہ ٹاسک دیا، اس نے مہاجر فریڈم فائٹر جو ہے وہ ونگ بنایا ہے، جو کراچی کے اندر بد امنی پھیلا کر، دہشت گردی کر معصوم لوگوں کی قتل عام کر کے جو ہے لندن کا ٹارگٹ پورا کرے گا. اور جو لندن کو ٹارگٹ دیا ہے، جو فنڈنگ کریں، جو ہمارے سیکورٹی حکام سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہتا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را جو ہے اس تمام نیٹ ورک کے پیچھے جو ہے مالی فنڈنگ اور جو ہے سہولت کاری ہو، تمام چیزیں جو ہے وہ بھارت کر رہا ہے، بھارت خفیہ ادارہ کر رہا ہے. اور یہ قوم پرست جو ہیں، خاص طور پہ اب لندن میں بیٹھا ہوا الطاف حسین ہو یا شفیع برفت ہو، اس کے کارندے کراچی کے اندر، سندھ کے اندر جو ہے بد امنی پھیلا رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کراچی غیر مستحکم ہو، کراچی جو ہے اس میں بد امنی ہو، تاکہ جو کشمیر کے اندر جو ہے وہ آواز اٹھائی جاتی ہے، کشمیریوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، جب پاکستان یہ مقدمہ پیش کرتا ہے تو یہ مثال دے سکیں کراچی اور سندھ کے اندر بھی جو ہے بد امنی ہے. اہم صورتحال ہے، سیکورٹی ادارے کام کریں. ان قریب یہ جو کارندے ہیں، خاص طور پہ جو لیڈ کر رہا ہے راشد منائی، تراویش، باسط کالا، اس کے علاوہ جو دیگر نام ہیں، وہ تمام لوگ جو ہے ان کے تانے بانے اور ان کے سلیپر سیل تک سیکورٹی ادارے پہنچ گئے. ان قریب یہ کارندے جو ہیں، دہشت گرد جو ہیں، ان کا کلا کامہ جو ہے سیکورٹی ادارے کریں گے. جی، اور ان قریب یہ تنظیم اپنے انجام کو بھی پہنچے گی. طاہر بھائی، یہ جو ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ بہرحال کچھ بدامنی ہوتی ہے شہر میں، اور لیکن یہ جو 3-4 لوگ ساؤتھ افریقہ میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں بیٹھے ہوئے بھی ہیں، کیا کر رہے ہیں، راشد منائی، تراویش، باسط، کیا اتنی بڑی ریاست، ایٹمی ریاست کو ان 3 لوگوں سے اتنا بڑا خطرہ ہے کہ اس کے لیے اتنی نیوز رپورٹنگ چلوانی پڑ رہی ہے. الطاف حسین صاحب بد امنی کروانے جا رہے ہیں. مہاجر فریڈم فائٹر کے نام MFF ایک تنظیم ہے جو ایگزسٹ تو کرتی ہے، بہرحال ہماری جو ذرائع بتاتے ہیں، لیکن کیا وہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہے؟ پھر سندھو دیش اور مہا سندھو دیش کی بات ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو چیپٹر کلوز کر رہے تھے الطاف حسین صاحب کا، وہ چیپٹر ابھی بھی اوپن ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ پہلے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اس نیوز کلپ کو دیکھتے ہوئے کہ الطاف حسین صاحب کا نام پاکستانی ٹی وی چینل پر 3 سے 4 مرتبہ کم از کم اتنے مختصر کلپ میں لیا چل گیا. بالکل، ویسے تو پابندی ہے، ان کے نام پہ ہی پابندی ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ MQM کی بانی متحدہ، ٹھیک ہے نا. تو وہ MQM کا بھی نام لیں گے تو لوگ الطاف حسین ہی سمجھیں گے، چونکہ وہ تو مطلب 2 الگ چیزیں ہیں نہیں، 2 الگ چیزیں نہیں ہیں. اب الطاف حسین ایک ایسی حقیقت ہے کہ وہ آپ جھٹلا ہی نہیں سکتے. آپ جو مرضی کر لیں، آپ ان کے نام پہ پابندی لگائیں، کچھ کریں. آپ کراچی کا ذکر کریں گے تو الطاف حسین کا امیج خود بخود سامنے آ جائے گا. آپ مطلب سندھ کا ذکر کریں گے تو ان کا ذکر سامنے آ جائے گا، ان کا امیج خود بخود سامنے آ جائے گا. تو بہرحال ایک تو یہ خود ہی اس کو کر رہے ہیں. دوسرا وہ خبر دے رہے ہیں کہ مہاجر فریڈم فائٹرز کے حوالے سے آپ نے درست کہا کہ ایسی ہمارے پاس بھی جرنلسٹک ہیں کہ ایسے
ایسی اسٹرگل ہے میں یہ کہوں گا. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے جو سوال اٹھایا کہ کیا اتنی بڑی ریاست ان 3 لوگوں سے ڈری گئی ہے, وہ 3 لوگ تو ذرا زیادہ ہیں, وہ تو ایک ہی شخص سے ڈری ہوئی ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, جس کا نام الطاف حسین, جس کا نام الطاف حسین ہے. توانائی پوری اربوں ڈالر لگا دیے, پوری رینجر آپریشن کر دیا, وہ اپنی جگہ موجود ہے. وہ اپنی جگہ موجود ہے. جو اس وقت بھی جو سندھ کی حکومت میں شریک ہیں انڈائریکٹلی, جو وہاں کے MKM کے جو اپرچونسٹ ٹولے ہیں, وہ بھی الطاف حسین کے امیج سے جان نہیں چھڑا سکتے. نہیں چھڑا سکتے. آپ کے سامنے فیڈرل گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم جو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ چلا آ رہا ہے, اس کا مین فیکٹر پیپلز پارٹی ہے. جی, پیپلز پارٹی بھی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنے کے باوجود الطاف حسین سے جان نہیں چھڑا سکتے. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پوری اسٹیبلشمنٹ 3 لوگوں سے نہیں ڈری ہوئی. ان کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے اب تک کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہی نہیں جی, جس سے یہ الطاف حسین کے امیج کو وائپ کر سکیں. الطاف حسین کے نام پہ پابندی لگا سکتے ہیں, جی, مگر ٹی وی اینکر بیچارے پھر بھول جاتے ہیں. جی, وہ ان کے خلاف خبریں دیتے ہوئے بھی 4 5 بار ان کا نام لیتے ہیں. وہ بکے گا نہیں نا, ان کا شو نہیں بکے گا جب تک اس میں الطاف حسین کا نام نہیں آئے. اچھا, الطاف حسین کا نام آئے نہ آئے, الطاف حسین تو وہیں پر ہے. جی, الطاف حسین لنڈن میں رہے, جہاں کہیں الطاف حسین وہیں پر ہی ہیں. وہ الطاف حسین کہیں جا نہیں رہے. جی, وہ ان کے اعصاب پہ سوار ہے. جی, اور ہونا بھی چاہیے. اس لیے کہ وہ الطاف صاحب کو جو مرضی ہم یہ لوگ کہہ لیں, الطاف صاحب از اے ہسٹری in Pakistan politics and is a future in Pakistan politics. History and future both. ٹھیک ہے نا جی, واہ, ٹھیک ہے, بات یہ ہے. So الطاف حسین is the right man. ٹھیک ہے, وہ اس سے مطلب یہ کہاں بھاگیں گے. سندھ کی خاص طور پر اب سندھ کی جو فیوچر ڈائمینشنز ہیں وہ الطاف حسین کے بغیر ڈٹرمن نہیں ہو سکتی. آپ نے بڑی بات کی ہے کہ سندھ کی فیوچر ڈائمینشن, یعنی کہ آپ کچھ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے نا کہ یہ ان کے نام سے اپنا چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. تو جو خاص طور پر حیدرآباد, سکھر, کراچی, یہ جو جتنے جس کو شہری کوٹ اینڈ کوٹ علاقے کہا جاتا ہے, یہ تو مطلب ان کے اندر الطاف جی رہے ہیں, یہ الطاف کے اندر جی رہے ہیں. اچھا, تمام تر ان کے پروپیگنڈے, ان کی کوششوں کے باوجود بھی. ٹھیک ٹھیک. تو اب الطاف حسین سے یہ لوگ جان چھڑانا بھی چاہیں جی تو نہیں چھڑا سکتے. کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا صاف کر دیا, نام بھی ان کا ختم کر دیا, بھائی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بھائی چونکہ مسائل وہاں کے وہاں ہیں نا, جی, ان مسائل کے حل کی بات تو الطاف حسین کرتے ہیں, چونکہ ماضی میں لوگوں نے دیکھا ہوا ہے, ان کا کام بھی دیکھا ہوا ہے, ان کی باتیں بھی سنی ہوئی ہیں, اور باتیں تو ابھی بھی ان کی آتی رہتی ہیں, ہر روز ان کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کسی وقت بھی شخص کمپرومائز کر سکتا تھا. پیسے لینے ہوتے تو بریف کیس لے لیتے. ٹھیک ہے نا, کسی وقت بھی کمپرومائز کر سکتا تھا, نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو ابھی بھی بیٹھ کے یہ کمپرومائز نہیں کر رہا. تو مطلب اس لیے کہ وہ بھی کچھ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی کچھ سوچ رہے ہیں, وہ بھی کچھ ہو رہا ہے. حالانکہ وہ قتل عمران فاروق کا لندن میں ہوتا ہے, سزا ان کو پاکستان میں دے دی جاتی ہے, ان کو ملزم ٹھہرا دیا جاتا ہے, ان کو عمر قید سنائی دی جاتی ہے. تو یہ اتنی احمقانہ بچکانہ حرکتیں کرتے ہیں کہ ہنسی آتی ہے بعض اوقات. ایبسولوٹلی. تو بہرحال یہی آج تھا کہ مہاجر فریڈم فائٹر ایک نیا نام سننے کو آیا, جو کہ ہماری نالج میں تقریباً سال بھر سے تو تھا, اور اس پہ انہوں نے کام بھی کیا ہے. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ راشد منائی, تراویش اور باسط علی جو ہیں اس میں ملوث ہیں یا نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب ہے کہ ایٹمی ریاست اب ان 3 بندوں سے بہت خوف زدہ ہے, ڈری ہوئی ہے, اور ان کو لگ رہا ہے کہ اب ہمیں شاید اور بجٹ دیا جائے, بلکہ صحت, کھانے پینے سب کا بجٹ لے لیں اور ان 3 بندوں کے خلاف لگ جائیں, اور MKM کے خلاف, الطاف حسین کے خلاف لگ جائیں. لیکن ہسٹری میں سے آپ کسی کو اس طرح سے وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے. یہیں تک تھا ہمارا پروگرام. انیس فاروقی کو اجازت دیجیے گا. ہیو اے گریٹ ایوننگ.